یہ میں نے جو بات کی تھی نا واٹس ایپ کے میسج میں کہ تزکیہ کی محنت میں ترقی کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ نظر آنے لگے۔ تو ویسے تو کوئی بھی جو گناہ ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی وہ بڑی ہی ہوتی ہے۔ تو اصل میں اور بات کرنے کا مقصد اس میں یہ تھا کہ عام طور پر کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو اپنے گناہ ہونے کی ظلمت میں اور اللہ تعالیٰ سے دوری کرنے کے درجے میں بہت زیادہ شدید ہیں، لیکن ہماری نظر میں ان کی توجہ اور ان کی طرف اتنی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہوتی۔ اس میں سے ایک بات تو یہ تھی کہ جیسے ہمارے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو جلدی کی وجہ سے میں ٹکٹ خرید نہیں سکا کہ ٹرین پلیٹ فارم پر آ چکی تھی، تو اگر میں ٹکٹ لینے کے لیے جاتا تو ٹرین کے نکلنے کا خطرہ تھا۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے ٹکٹ لیے بغیر ہی ٹرین میں سوار ہو گیا، اور میرا خیال یہ تھا کہ جب ٹرین کے اندر ٹکٹ چیکر آئے گا تو میں اس سے اپنی ٹکٹ لے لوں گا، لیکن فرمانے لگے کہ پورا راستہ میرا گزر گیا مگر ٹکٹ چیک کرنے والا نہیں آیا۔ تو اس کے بعد فرماتے تھے کہ میں نے جس اسٹیشن پر اترنا تھا میں وہاں پر اترا، اور اتر کر میں ٹکٹ گھر کی طرف گیا، یعنی جہاں سے ٹکٹ لیے جاتے تھے۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے وہاں سے جہاں سے میں نے سفر شروع کیا تھا وہاں سے لے کر اور جس جگہ پر میں اترا تھا ٹرین سے اتنے فاصلے کا میں نے ایک ٹکٹ خریدا، اور ٹکٹ خرید کر ٹکٹ دینے والے کے سامنے ہی اس کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ تو وہ ٹکٹ دینے والا جو تھا وہ ہندو تھا، اور وہ میری طرف ایسے دیکھنے لگا کہ شاید کہ یہ جو بابا جی ہیں یہ غالباً ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے کہ انہوں نے خود ٹکٹ خریدا، پیسے دیے اور ٹکٹ خرید کر ٹکٹ کو فوراً پھاڑ دیا۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان کر کے یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، اگر انسان اس طرح سے ٹرین میں، بس میں یا کسی بھی چیز میں سفر کرتا ہے اور وہ ٹکٹ نہیں خریدتا، سفر کرنے کے وہ پیسے وغیرہ ادا نہیں کرتا، تو اس نے جو پیسے اس طرح سے ٹکٹ وغیرہ نہیں خریدا تو اس نے جو پیسے بچائے ہیں تو یہ پیسے اس کے لیے استعمال کے لیے حرام ہیں۔ تو عام طور پر ہمارے ماحول معاشرے کے اندر جب کبھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ ہمیں ٹکٹ وغیرہ خریدنے کی ضرورت نہ پڑے، بس والا کہہ دے یا ٹرین کے اندر ٹکٹ چیک کرنے والا کہہ دے کہ جی کوئی بات نہیں جی آپ آ جاؤ، جی کوئی نہیں، آپ نیک لوگ ہو، آپ جناب نیک کام کے لیے جا رہے ہو، تو اب بات اس میں یہ ہے کہ وہ جو ٹکٹ چیک کرنے والا ہے وہ اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ ہماری ٹکٹ کے پیسے معاف کر سکے۔ تو یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے اندر بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کو خلافت دی، تو خلافت دینے کے بعد یعنی کچھ عرصے کے بعد وہ صاحب دوبارہ خانقاہ میں آئے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک تقریباً 13-14 سال کا بچہ بھی تھا، بیٹا بھی تھا۔ تو جب وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئے ہیں تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ نہیں پوچھا کہ ہاں بھئی تہجد کیسی چل رہی، اور ہاں جناب اور اوابین کے نفل کیسے ہو رہے، قرآن کی تلاوت کیسی ہو رہی، ذکر کے اسباق پورے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے، تو بلکہ یہ پوچھا کہ بھئی یہ جو آپ کا بیٹا ہے اس کی عمر کتنی ہے۔ تو وہ جو خلیفہ صاحب بنے تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت ان کی جو عمر ہے وہ تو ہے تقریباً 13-14 سال، لیکن دیکھنے میں نا یہ تقریباً 11 سال کا لگتا ہے، 11-12 سال کا لگتا ہے۔ تو جب کہ اس وقت میں ریلوے کا قانون یہ ہوا کرتا تھا کہ 12 سال تک کے بچے کی جو ٹکٹ ہے اس کا کرایہ آدھا ہوا کرتا تھا، اور 12 سال سے بڑے بچے کی جو ٹکٹ تھی اس کا کرایہ پورا لگا کرتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ جی میں نے چونکہ یہ لگتا 11 سال کا تھا جبکہ اصل میں یہ 13-14 سال کا ہے، تو میں نے صرف اس وجہ سے کہ یہ 11 سال کا لگتا ہے میں نے اس کے ٹکٹ آدھی لی ہے۔ تو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا اس کے اوپر غصہ آیا کہ حضرت نے اس کی خلافت کو اس سے سلب فرما لیا اور اس کو اپنے خلفاء کی فہرست میں سے خارج کر دیا، اور فرمایا کہ بھائی
تم جس ملک کے اندر رہتے ہو تم نے اس ملک کے قوانین پر عمل کرنے کا حکومت کے ساتھ عہد اور وعدہ اور معاہدہ کیا ہوا ہے۔ تو جب تم حکومت کے ساتھ کیے گئے وعدے اور معاہدے پر عمل نہیں کرتے تو تم وعدہ خلافی کے گناہ کے مرتکب ہوئے ہو، اور وعدہ خلافی کرنا تو منافق کی نشانی ہوتی ہے، نہ کہ ایک بزرگ کے خلیفہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ان سے خلافت اس کی واپس لے لی۔ تو اسی طرح سے ہمارے ہاں بھی اس طرح کے گناہ کافی سارے پائے جاتے ہیں کہ ہم کچھ ہیلے بہانے سے کچھ چکر چلا کر ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب میں تھوڑے سے پیسے بچا لوں، تو وہ پیسے بچانا ہمارے لیے حلال اور ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا اس میں کہ یہ اس طرح کے جو گناہ ہوتے ہیں یہ ہماری روحانی ترقی کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بظاہر دیکھنے میں تو یہ گناہ بھی ہم نہیں ان کو محسوس کرتے، تو لیکن جب ان کو ذرا ڈیپلی دیکھا جاتا ہے تو یہ بات ہماری منافق اور نفاق کی نشانیوں اور علامات تک چلی جاتی ہے کہ جو ہے وہ اس طرح سے ہم نے جھوٹ بھی بولا، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ، پھر وعدہ خلافی کی، وعدہ خلافی کبیرہ گناہ، پھر ہم نے بددیانتی کی، بددیانتی کرنا کبیرہ گناہ۔ تو یہ بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ایک بار ہوا تھا کہ ہمارے یہی حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں خانقاہ کے اندر معاملات اور معاشرت کے جو احکام تھے ان پر بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا، اور خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک بار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رات کو سفر میں جا رہے تھے، تو اب جو رات کو ٹرین تھی وہ تقریباً 12-1 بجے اس کا ٹائم تھا، وہ تھانہ بھون کے ریلوے اسٹیشن پر جب پہنچا کرتی تھی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ رات کے 12-1 بجے ٹرین کے انتظار میں وہاں بیٹھے ہوئے، تو وہ جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے واقف تھا، وہ ان کو جانتا تھا، تو اور وہ غالباً ہندو تھا۔ تو اس نے جب یہ دیکھا نا کہ بھائی ماشاءاللہ اتنے بڑے حضرت ہیں، بزرگ ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رات کا وقت ہے، کوئی جانور کوئی موذی چیز ان کو نقصان نہ پہنچا دے، تو اس نے کیا کیا، وہ اپنے جو ریلوے اسٹیشن کی جو لالٹین تھی اس وقت میں اس کو لے آیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت یہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں تو تاکہ آپ کے پاس روشنی رہے اور اندھیرے کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، تو جب ٹرین آئے گی تو آپ ٹرین میں سوار ہو جانا اور یہ لالٹین کو اسی جگہ پہ چھوڑ جانا اور میں اس کو اٹھا کر پھر لے جاؤں گا۔ تو وہ لالٹین لے کر آ گیا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ جو لالٹین ہے یہ آپ کی اپنی ذاتی ہے یا آپ کو ریلوے اسٹیشن کے استعمال کے لیے حکومت کی طرف سے ملی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی نہیں، یہ میری ذاتی لالٹین تو نہیں ہے، تو یہ تو مجھے حکومت کی طرف سے، محکمہ ریلوے کی طرف سے ریلوے اسٹیشن کی نگرانی اور دیکھ بھال کرنے کے لیے رات کے وقت کے لیے مجھے دی گئی ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہ بھائی یہ لالٹین اس کا میرے لیے استعمال جائز نہیں ہے، اور آپ بھی اس لالٹین کو اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو آپ بھی اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کس طرح سے مجھے یعنی ایک مسافر کو اس کے ذاتی استعمال کے لیے آپ یہ چیز دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ چیز ان کے ہاں بڑی اہمیت رکھا کرتی تھی۔ اور ایسے ہی ایک بار آتا ہے کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں کہ 2-3 علماء تھے، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے خانقاہ تھانہ بھون میں آئے، تو اس وقت میں ایک ہی ٹرین آیا کرتی تھی اور اس ٹرین کا ایک وقت طے ہوا کرتا تھا کہ جی مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ دوپہر کو جو 3 بجے جو ٹرین آتی ہے وہ تھانہ بھون کے ریلوے اسٹیشن پر رکتی ہے۔ تو سارے جو تھا نا وہ چھوٹا سا قصبہ سا تھا، تو سارے قصبے والوں کو پتہ لگ جاتا تھا کہ جی اب جو ہے وہ 3 بجے والی ٹرین آئی ہے، اور اب جو ہے وہ 5 بجے والی ٹرین آئی ہے، اور اب 10 بجے والی ٹرین آئی ہے، اب 12 بجے والی ٹرین آئی ہے۔ تو اس وقت میں 2-3 علماء تھے، وہ تھانہ بھون میں آ رہے تھے، خانقاہ کے لیے آ رہے تھے، سفر انہوں نے کیا، تو وہ 3 بجے والی ٹرین جو خانقاہ میں آتی تھی اسٹیشن پر، وہ 3 بجے کی بجائے 5-6 بجے خانقاہ تھانہ بھون میں پہنچے۔
تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھ کر بڑا حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ بھئی آپ نے کہا ہے کہ آپ ٹرین پر آئے ہیں، تو ٹرین تو 3 بجے آتی ہے، تو آپ کے تو آنے کا وقت 5 بجے ہے، تو آپ کیسے لیٹ ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ تھی کہ ہم ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو ٹرین کے اندر بیٹھے بیٹھے ہماری تھوڑی آنکھ لگ گئی، ہمیں نیند آ گئی، تو ہم سو گئے، تو جب ہم سوئے ہیں تو ہماری آنکھ جب کھلی تو تھانہ بھون کا ریلوے اسٹیشن گزر چکا تھا اور ہم کافی آگے آ چکے تھے، تو پھر ہم اس اگلے اسٹیشن پر کہیں جا کر اترے، وہاں سے پھر ہم نے بس وغیرہ پکڑی اور وہاں سے پھر ہم دوبارہ یہاں پر تھانہ بھون کے علاقے میں آئے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فرمایا کہ بھئی باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے آپ لوگ جائیں اور جا کر تھانہ بھون کے ریلوے اسٹیشن سے لے کر اس ریلوے اسٹیشن تک جہاں تک آپ نے سوتے میں سفر کیا ہے، اتنے فاصلے کا ٹکٹ خرید کر اس کو پھاڑ کر دوبارہ میرے پاس واپس آئیں، پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اس سے پہلے آپ کے ساتھ بات اور ملاقات نہیں ہوگی۔ تو یہ مقصد تھا کہ ہمیں اپنے اس طرح کے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی، یعنی جو چھوٹے چھوٹے ہیں تو نہیں لیکن ہماری نظر میں وہ بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، تو اگر ہمیں اپنے اس طرح کے گناہ نظر آنے شروع ہو جائیں کہ بھئی میرے اندر تو یہ بھی کمی ہے، میرے اندر تو یہ بھی گناہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں اپنے اندر کے گناہوں کا احساس ہونے لگ گیا، ہمیں اپنے اندر کے گناہوں کی فکر ہونے لگی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تزکیہ کی محنت میں ترقی کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔